رجوع کرنا چاہتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس خوبصورت بابرکت مہینے میں ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوالٹی اپنی عبادات میں ڈالیں اور اپنے لیے خوب خوب دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں بھی۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی موت دے کہ ہمارے زبان پر شہادہ ہو جب ہمارا جو ہے وہ آخری وقت ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری گریوز کو، ہماری قبروں کو روشن کر دے، ہمارے لیے جو سوال و جواب ہو ان کو آسان کر دے ہمارے لیے۔ آمین آمین یا رب العالمین، اور آگے کے مراحل بھی آمین۔ جیسا کہ ہم اپنی سورہ ملک کر رہے ہیں ایک آیت ایک دن میں، تو آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 16 کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم اور تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر وہ زمین تھر تھر کر الٹ پلٹ ہونے لگے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعوت شوق بھی دے رہے ہیں اور دعوت غور و فکر بھی دے رہے ہیں کہ آؤ اور غور کرو ان آیت کے اوپر کہ جو زمین تمہارے لیے مسخر کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس پہ تم چلتے ہو۔ ہم نے پچھلی آیت 15ویں میں پڑھا تھا نا کہ جس پہ تم چلتے ہو بڑے آرام سے، اتنا بیلنس کیسے کرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس پہ چلنا تمہارے لیے کتنا آسان۔ یہ زمین اپنی مرضی سے تو تمہارے لیے ایسی نہیں ہے، اس کو مسخر کیا ہے اللہ نے اپنے حکم سے، اس کو تم پر مسخر کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اس بات سے کیا بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان، ابھی زمین کی بات تھی پچھلی آیت میں 15 آیت نمبر 15 میں، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی بات فرما رہے ہیں کہ جو آسمان میں بھی وہ اپنا تصرف رکھتا ہے۔ زمین کو اس نے اگر تمہارے لیے حکم دیا تو آسمان بھی اسی کے حکم کے تابع ہے۔ تو اگر وہ حکم دے زمین کو تو جس پہ تم آسانی سے چلتے پھرتے ہو وہ تمہیں دھسا بھی سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتے ہیں، بلکہ یہ بات اس لحاظ سے فرمائی گئی ہے کہ انسان فطری طور پر جب خدا سے رجوع کرنا چاہتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ جب بھی ہو انسان اپنے غور و فکر کرتا ہے، اس کو اللہ یاد آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کسی آفت کے موقع پر سب سہاروں سے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو کس طرف دیکھتا ہے؟ آسمان کا رخ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ کوئی ناگہانی بلا آ پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ اوپر سے نازل ہوئی ہے، یعنی اوپر سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ اوپر یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ غیر معمولی طور پر حاصل ہونے والی چیز کے متعلق کہتا ہے یہ عالم بالا سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو کتب سماوی یا کتب آسمانی کہا جاتا ہے نا۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ پر ایک مومن غلام آزاد کرنا واجب ہو گیا ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور میں کون ہوں؟ اس نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس سے اس کا یہ مطلب واضح ہو رہا تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اسی سے ملتا جلتا قصہ موطا، مسلم اور نسائی میں بھی روایت ہوا ہے۔
حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا، یہ وہ خاتون ہے جن کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی. یعنی سورہ مجادلہ شروع ہوئی ان کی شکایت سے ہوتی ہے جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہی. ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات کچھ انسان کی فطرت ہی میں ہے کہ وہ جب اللہ کا تصور کرتا ہے، جب خدا کا تصور کرتا ہے تو اس کا ذہن نیچے زمین کی طرف نہیں جاتا بلکہ اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے. اسی بات کو ملحوظ رکھ کر یہاں اللہ تعالیٰ کے متعلق من فی السماء، وہ جو آسمان میں ہے، کہ الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں. اس میں اس شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے. یہ شبہ آخر کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ اسی سورہ ملک کے آغاز میں فرمایا جا چکا ہے کہ الذی خلق السبع سماوات طباقا، جس نے تہ بتہ 7 آسمان پیدا کیے ہیں. اور سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہوا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جدھر بھی رخ کرو اس طرف اللہ کا رخ ہے. تو کیا بات ہوئی کہ ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. خواہ زمین ہے، خواہ آسمان ہے، تو ہر چیز اسی کے تابع ہے، اسی کے اندر ہے. اس نے حکم دیا زمین کو تو وہ کیا ہوئی کہ ہمارے لیے بچھونا بن گئی. اس نے آسمان کو کہا تو وہ ہمارے لیے کیا ہے، آسمان جو ہے کینوپی بن گیا ہے، وہ ہمارے لیے اوڑھنے کی جیسے ایک ہمارے سروں پر موجود ہے بغیر پلرز کے. سبحان اللہ. اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے کہ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یعنی وہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر وہ زمین تھر تھر کر الٹ پلٹ ہونے لگے. ٹھیک، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ اس زمین پر انسانوں تمہاری بقا اور تمہاری سلامتی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے. اپنے بلبوتر پر تم یہاں مزے سے نہیں دندناتے پھر رہے ہو. تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو یہاں گزر رہا ہے اللہ کی حفاظت اور نگہبانی کا رہین منت ہے. ورنہ کسی وقت بھی اس کے ایک اشارے سے ایک زلزلہ ایسا آ سکتا ہے کہ یہی زمین تمہارے لیے آغوش مادر کے بجائے قبر کا گڑھا بن جائے، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو تمہاری بستیوں کو غارت کر کے رکھ دے. اور ابھی یہ بات کوئی ہمارے لیے انہونی نہیں ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہے 1 مہینے پہلے، رائٹ، ودن دا 2 months، 2 month پہلے میں کیا ہوا ہے کہ جو زلزلے آئے ہیں ٹرکی میں، سیریا میں، تو ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ کیسے اتنی بڑی بڑی اسٹرانگ بلڈنگز اور کیسے زمین کے اندر چلی گئیں، دھس گئیں. اور لوگ جو راتوں کو پلان کر کے سوئے ہوں گے کہ صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے وہ کبھی اٹھ ہی نہ پائے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور اپنی آخرت کو اور اپنے آنے والے وقت کو نہ بھولیں کہ ہم یقیناً اس دنیا پر ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص ریزن، ایک مخصوص وجہ کے لیے ہیں یہاں پر. یعنی کہ ہمارا کام ہے، جو ٹائم ہمیں دیا گیا اس کو خاص طور پر اس طرح سے گزارنا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں. جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس جانا ہے. نہ ہم یہاں پہ ہمیشہ تھے، نہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے. تو ہم کہیں سے آئے ہیں اور واپسی بھی ہے. تو اب یہ جو بیچ کا وقت ہے اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس میں زیادہ سے زیادہ وہ کام کرنے کہ جب ہم واپس جائیں تو یاد ہے نا ہم نے وہ پڑھا تھا کہ کوئی ہمارے لیے برا ٹھکانہ نہ تیار ہو، ہمارے لیے ایک اچھا ٹھکانہ ہو. اپنے واپسی کے لیے ایک اچھا ٹھکانہ تیار کریں. ہم وہ کام، اس جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اس دنیا میں، ہم وہ کام کریں انشاءاللہ اس وقت میں، انشاءاللہ. تو ہم ان آیات پہ غور کریں، فکر کریں انشاءاللہ، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو بنائیں. آمین. اس آیت سے ہم یہ بھی سبق لے سکتے ہیں کہ قارون کا جو ہم نے قصہ سنا ہے، پڑھا ہے، اور ذکر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا تھا جب وہ جو ڈسپلے کر رہا تھا اپنی اس دولت کا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خزانے اس کو دیے تھے. یعنی قارون کا خزانہ تو کس قدر مشہور خزانہ ہے کہ ہم جب بھی باتوں میں بھی کہتے ہیں تو کیا کہ تمہارے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہے نا. ہم مثال بھی دیتے ہیں. تو یعنی کہ اتنا رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو جو ہے ہمارے لیے سبق بنا دیا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کس قدر اپنے اوپر زوم کر رہا تھا جب وہ نکلا تھا اپنے
اونٹوں کے ساتھ، اپنے خزانوں کی چابیاں لے کر، اپنے غلاموں کے ساتھ، اور یہ کہ یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین اللہ کے حکم سے اس کے اوپر کھل گئی اور وہ اسی زمین کے اندر دھس گیا جس پر وہ اکڑ کر چل رہا تھا. سبحان اللہ. تو ہمیں ان باتوں کو، ان قصوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اور ان سے اپنے لیے کیا لینا چاہیے؟ سبق لینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.